پہلا گناہ بدگمانی والا گناہ ہے کہ کسی کے متعلق دلیل اور تحقیق کے بغیر بدگمان ہو جانا اور اس کے برے ہونے کا یقین کر لینا، یہ بدگمانی ہے۔ اس کی تفصیلات پچھلی مجلس میں عرض کر دی گئی ہے۔ دوسرا گناہ جس سے منع کیا گیا ہے وہ تجسس ہے، یعنی کسی مسلمان کے راز کو خفیہ طور پر معلوم کرنے کی کوشش کرنا، خفیہ طور پر اس کے عیوب کی ٹوہ لگانا، یہ تجسس ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، جس کی تفصیلات بھی گزشتہ سنیچر کی مجلس میں عرض کی گئی تھی۔ تیسرا گناہ جس سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے وہ غیبت والا گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے یہ بڑا اہم حکم ارشاد فرمایا ہے۔ غیبت کس کو کہتے ہیں جس سے ہمیں منع کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت فرمایا مل غیبہ، حضور غیبت کی حقیقت کیا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حاضرین سے یہ پوچھا جانتے ہو غیبت کس کو کہتے ہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیبت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے مسلمان بھائی کا اس طرح ذکر کرنا اس کی پیٹھ پیچھے کہ اگر اس کو یہ پتا چلے کہ فلاں نے میری پیٹھ پیچھے میرے متعلق یہ بات کہی ہے تو اس کو ناگوار گزرے، اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ مثلا مولوی فیض اللہ کے متعلق میں نے کسی کے سامنے کوئی بات کہی، وہ موجود نہیں تھے، اب وہ بات ایسی ہے کہ مولوی فیض اللہ کو جب پتا چلا تو ان کو ناگوار گزرا کہ میرے متعلق مولانا نے یہ کہہ دیا، اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ پھر صحابی نے عجیب سوال فرمایا رضی اللہ عنہ و ارضاہ، اللہ تعالی صحابہ کرام کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کی طینت پر کروڑوں سلام اور رحمتیں نازل فرمائے۔ انہوں نے حضور اکرم علیہ السلام سے بڑے قیمتی سوالات فرما کر ہمارے لیے بڑے بڑے حقائق اور معارف اور اللہ سے قربت کے ذرائع ہمارے لیے انہوں نے کھولے ہیں۔ ہماری دعاؤں میں صحابہ کا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیشہ دنیا کے مقصد کے لیے کرتے ہیں، بے شک کرنی چاہیے، اس لیے کہ دنیا کو خوشحال بنانے والا بھی اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے لیے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں مانگنی ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ ان مانگنے والی چیزوں میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تابعین
امت کے علماء، صلحاء، اتقیاء، زہداء، محدثین، مفسرین، داعین، مبلغین، صوفیاء، یہ جو ہمارے امت کے اکابر گزرے ہیں، جن کا ہمارے سروں پر بہت بڑا احسان ہے، انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آج ہمیں یہ دن دکھائے ہیں۔ ان کے لیے ایصال ثواب کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ ہمارے ان اکابر کو جو تو نے اپنا تعلق عطا فرمایا تھا، اپنی نسبت عطا فرمائی تھی، شریعت کی عظمت، سنت کی محبت ان کو عطا فرمائی تھی، اے اللہ اپنے فضل سے وہ نسبتیں، وہ تعلق مجھے بھی عطا فرما اور اپنی شان ربوبیت سے میری بہترین تربیت فرما۔ یہ سب چیزیں بھی مانگنے کی ہے۔ بہرحال ان صحابی نے بڑی عجیب و غریب بات پوچھ لی، فرمایا حضور جس عیب کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر وہ عیب اس شخص کے اندر موجود ہو تو بھی میرا اس کو بیان کرنا غیبت میں داخل ہوگا۔ مثلا مولوی فیض اللہ میں کوئی عیب ہے، واقعی ہے، میں نے ان کی پیٹھ پیچھے ان کا یہ عیب بیان کیا، جب ان کو پتا چلا تو برا لگا، ناپسند آیا، تو جو بات میں نے کہی ہے وہ ان صاحب کے اندر میں موجود ہے تو بھی کیا اس کو غیبت کہا جائے گا؟ کیونکہ ہم نے تو سچی بات کہی، وہ ہی اس میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تب ہی یہ غیبت ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، خامخواہ آپ نے اس کی طرف منسوب کر کے یہ عیب بیان کیا ہے تو پھر تو دوگنا گناہ ہے، غیبت کا بھی گناہ ہے اور بہتان کا بھی گناہ ہے۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، اس سے ایک غلط فہمی دور ہو جاتی ہے۔ وہ غلط فہمی ہمیں کیا ہوئی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے متعلق وہی بات کہی ہے جو اس کے اندر موجود ہے، تو اس کو غیبت تھوڑی کہا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی کا نام غیبت ہے، اگر نہ ہو اور کہے تو پھر تو اس سے بھی بڑا گناہ یعنی بہتان کا گناہ تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ اسی طرح بعض حضرات یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ بات جو ہم نے اس کی پیٹھ پیچھے کہی ہے ہم تو اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، گویا یہ کہہ کر وہ یہ سمجھانا ہے کہ ہم نے یہ جو بات کہی ہے وہ غیبت نہیں ہے۔ ارے میرے بھائی، اگر تو منہ کے اوپر کہتا ہے تو وہ کہنا بھی حرام ہے، اگر اس کو ذلیل کرنے کے لیے ہیں، رسوا کرنے کے لیے ہیں، ہاں خیر خواہی کے مقصد سے خلوت میں اگر تم اس کو کہو کہ تمہارے اندر میں یہ عیب ہے، اس کی اصلاح کر لو، تو یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن پیٹھ پیچھے تو کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں تو کوئی خیر خواہی ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو بدخواہی ہے، اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے۔ آپ کے اندر میں اگر خیر خواہی ہوتی تو آپ اس کے پاس جا کر تنہائی میں اس کو سمجھا سکتے تھے، آپ اس کی عدم حاضری میں اس کی پیٹھ پیچھے جب یہ عیب بیان کرتے ہیں تو اس میں کون سی خیر خواہی ہے؟ یہ تو سراسر بدخواہی ہے اور اس کو ذلیل کرنا مقصود ہے، لہذا یہ بھی غیبت کے اندر میں داخل ہوگا۔ یہ غیبت والا گناہ مسلمانوں آج ہمارے معاشرے میں ایسا پھیل گیا ہے کہ ہماری کوئی مجلس الا ماشاء اللہ
غیبت سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری نشست و برخاست، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہ غیبت سے بھرا ہوا ہے، حالانکہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آگے جو الفاظ قرآن مجید نے اس گناہ کے متعلق ذکر فرمائے ہیں، ایسے الفاظ دوسرے گناہ کے متعلق ذکر نہیں فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں کا کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو تو ناپسند کرتے ہو۔ یہ دیکھیے، انسان کا گوشت کھانا ہی بہت زیادہ قابل نفرت ہے، اور وہ بھی کب؟ جب وہ مر جائے۔ اور وہ مرا ہوا انسان کون؟ ہمارا بھائی۔ یہ کتنی گناؤنی چیز ہے۔ کوئی باطن کے اعتبار سے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، اس کی اپنی زندگی جانوروں کی طرح ہی کیوں نہ گزرتی ہو، لیکن کیا وہ کبھی اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ جو اللہ کا کلام ہمیں دیا ہے، وہ تو یہی کہہ رہا ہے کہ تمہارا غیبت کرنا یہ مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کتنی گناؤنی اور بری چیز ہے، ہر مسلمان اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن آج اس کی قباحت تک ہمارے اپنے دلوں سے نکل رہی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم غیبت کو گناہ سمجھ کر کرتے تھے، پھر بھی یہ غنیمت تھا، لیکن آج تو اس کی قباحت ہمارے اپنے دلوں سے نکل گئی ہے۔ غیبت کو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ کتنی بری بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے، پھر بھی جرم ہے، لیکن گناہ نہ سمجھتے ہوئے کوئی گناہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سینہ دکھانا ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ایک بڑا عجیب جملہ غیبت والے گناہ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ کرے کہ وہ ہمارے اپنے دلوں کو دستک دے۔ ہم سنتے تو بہت ہے، ہمارے دلوں کو دستک نہیں ہوتی ہے، اور ہمارے دل میں ایمان کا نور نہیں اترتا ہے۔ اللہ ہم کمزور ذاتوں کے اوپر رحم کا معاملہ فرمائے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت اور برا گناہ ہے۔ اب یہ زنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ کوئی بھی شریف انسان زنا کو پسند نہیں کرتا۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، سب کے سب مذاہب میں یہ زنا برا سمجھا جاتا ہے، کوئی اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اگر کسی سے اس زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو سارا معاشرہ اسے تھو تھو کرتا ہے۔ زنا اتنا بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں غیبت والا گناہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لیکن آج ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا حضور اکرم علیہ السلام سے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی یہ بات کہ یہ غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت کیسے؟ حضور اکرم علیہ السلام نے اس کو بھی سمجھایا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو، زنا یہ انسان کا اپنا معاملہ ہے، وہ اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے۔ جب کبھی اس کو ندامت ہوگی اور توبہ کی توفیق ہو جائے گی، یہ گڑ گڑا لے گا، آنسو بہا لے گا، اللہ رب العزت اسے معاف کر دیں گے۔ لیکن غیبت کا تعلق
حقوق العباد سے ہیں، بندوں کے حقوق سے ہیں، لہذا جب تک بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا، آپ لاکھ گڑ گڑائے یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ ایک مسلمان کو بے عزت کرنا، بے آبرو کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کی توہین کرنا، یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ طواف کرتے کرتے حضور اکرم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے کعبہ، تو اللہ کی نگاہوں میں بہت محترم ہے، تیرا تقدس مسلم ہے، لیکن ایک مسلمان کی جان، اس کا مال اور اس کی آبرو تجھ سے زیادہ اللہ کی نگاہوں میں محترم ہے۔ کعبۃ اللہ کی حرمت، عظمت الحمدللہ ہم سب کے دل میں موجود ہے اور ہونا چاہیے، یہ شعائر اللہ میں سے ہیں اور ایمان کا تقاضا ہے۔ ذرا یہ تصور کرے کہ دنیا کا کوئی انسان اگر کعبۃ اللہ زادہ اللہ شرفا و کرما کو ڈھانے کے لیے اور اس کو منہدم کرنے کے لیے اگر کھڑا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ پورے عالم اسلام میں ایک شور برپا ہو جائے گا، سارا عالم اسلام اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، ہر مسلمان کے دل میں غیظ و غضب اور غصے کی لہر دوڑ جائے گی، اور دوڑنی چاہیے۔ کعبۃ اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے، لیکن ہم تو مسلمانوں لوگوں کو ذلیل کر کے، ان کی غیبت کر کے، ان کو تکلیف پہنچا کے دن میں کتنی مرتبہ بیت اللہ کو منہدم کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مسلمان کو تکلیف پہنچائی، آپ نے بیت اللہ کی حرمت سے زیادہ بڑا گناہ، حرمت کو پائمال کرنے سے زیادہ بڑا گناہ آپ نے کسی کو تکلیف پہنچا کر، بے آبرو اور بے عزت کر کے آپ نے کیا ہے۔ آج ہمیں تو اس کا احساس ہی نہیں ہے، اور مسلمان بڑا عجیب ہو گیا ہے۔ عجیب بات ہے، آپ حضرات کو بھی حیرت ہوگی کہ جب مسلمانوں پر مصیبت آتی ہے تو حاکموں کی برائی تو لوگ خوب کرتے ہیں، فلاں حاکم ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، وہ رعایا پر ظلم نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا۔ ارے مسلمانوں، اپنے گریبان میں منہ ڈالو، اللہ نے ہمیں جن پر حکومت دی ہے کیا ہم ان کے معاملے میں انصاف کر رہے ہیں؟ اللہ نے ہمیں اپنی باڈی پر حکومت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اللہ کے اوامر کو انجام دینے کی طاقت کیا اللہ پاک نے ہمیں نہیں عطا فرمائی؟ تو ہم انصاف کرتے ہیں اپنے معاملے میں، اپنے گھر والوں میں اللہ نے ہمیں حکومت اور اختیار نہیں دیا ہے؟ کیا ان کی دینداری کی ہمیں فکر ہے کہ وہ بھی زیور تقوی سے آراستہ ہو جائے؟ یہ بھی عجیب معاملہ ہے، خود تو انصاف نہیں کرتا اور دوسروں کا رونا رو رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ یہ غیبت والے گناہ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ اگر تم غیبت کر لوگے اور تمہیں مان لو، توفیق بھی ہو جائے گی توبہ کی، ندامت بھی ہوگی، تو کس کس کو معاف کروانے جاؤ گے؟ اس لیے کہ دنیا بھر کے لوگوں کی غیبت ہم سے ہو جاتی ہے، تو آپ کس کے پاس جائیں گے؟ کس کی خوشامد کریں گے؟ کس سے معاف کرائیں گے؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبان کے اوپر تالا لگائیں۔ دیکھو، ہم نے اگر کسی کی غیبت کی ہے اور وہ بات اس تک نہیں پہنچی ہے، ابھی اس کو پتہ نہیں چلا ہے، تو وہ تو انشاءاللہ توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہمارے بڑے بوڑھوں میں یہ تھا کہ جب وہ سفر میں نکلتے تھے تو ایسا کہتے تھے، بھائی
کہنا سننا معاف کر دینا، اس طرح بھی معافی ہو جاتی ہے۔ یا آپ کا کوئی دوست ہے، کوئی ایسا آدمی ہے کہ جس کی آپ نے غیبت کی ہے، جب دیکھو کہ اس کا موڈ ابھی اچھا ہے تو اس وقت معاف کرا لو۔ بہت ساری صورتیں ہیں اس طرح ہم اس گناہ سے جو اب تک ہماری اپنی زندگی میں ہوئے ہیں ہم معافی کرا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، اگر تم سے کسی پر ظلم ہوا ہو تو معاف کرا لو، ابھی موقع ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم معاف کرانا چاہو گے، پھر بھی معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ آج مال دے کر بھی اگر معاف کرا سکتے ہو کرا لو، سستا سودا ہے۔ خوشامد کر کے بھی اگر معاف کرا سکتے ہو تو کرا لو، یہ سستا سودا ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور آج کی مجلس سے یہ عزم کر لو، انشاءاللہ ہم کبھی کسی کی غیبت نہیں کریں گے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جو مجلسیں ایران توران کی ہوتی ہے، بلا وجہ لگتی ہے، ان مجلسوں میں شرکت کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے ایسی مجلس میں کیوں جائے؟ پھر بھی اگر بیٹھنا پڑ جائے کسی بھی مجلس میں تو تھوڑا دھیان کر لو اللہ کی طرف، دل میں یہ مانگ لو کہ اے اللہ میں غیبت والے گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، اپنے فضل سے میرے کو بچا لیجئے، غیبت والے گناہ میں مجھے مبتلا نہ کیجئے۔ ایک کام تو یہ کرے، پھر اپنی زبان پر کنٹرول کرے کہ اگر زبان پر غیبت آتی ہے فوراً اس کو لگام دے۔ کوئی دوسرا غیبت کرتا ہے تو خوبصورت انداز سے اپنی بات بدل دے، دوسرا رخ دے دے، تاکہ ہماری اپنی مجلسیں غیبت سے بچ جائے۔ اور یاد رکھو یہ زبان کو کنٹرول کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ زیادہ بولنے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے، حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، جس کو زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے وہ جھوٹ اور غیبت اور دوسرے گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور اگر کوشش کر کے بچا بھی لے تو زیادہ بولنے کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ بزرگوں کا تجربہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان زیادہ بولنے کا یہ ہے کہ اس سے آدمی کا دل مر جاتا ہے، اور جب دل مر گیا تو اب دل میں حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے، جتنے بھی رذائل ہیں وہ سارے کے سارے دل میں ہوں گے۔ اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ان گناہوں کے وبال کی وجہ سے ہم اللہ حفاظت کرے کبھی خاتمہ بالخیر کی دولت سے محروم ہو جائیں گے۔ امام غزالی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، مجھے یاد آ گیا اس موقع سے، وہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کا ایک شاگرد اور مرید تھا، انتقال کا وقت آیا تو حضرت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ تعالی اس کے پاس گئے اور سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف پڑھنا شروع کیا، اس لیے کہ شریعت کی تعلیم ہے کوئی مرض وفات میں ہو تو یاسین شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور متوسط بلند آواز سے کرنی چاہیے۔ تو حضرت فضیل نے یاسین شریف پڑھنا شروع کیا تو وہ کہنے لگا ان کا کو مت پڑھو، حضرت فضیل نے پڑھنا کر دیا، پھر اس کو کلمے کی تلقین کرنے لگے، لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھو۔ تو وہ کہنے لگا یہ کلمہ میں کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے جب یہ جملہ کہا
حضرت فضیل بن عیاض پر لرزہ طاری ہو گیا، اپنے گھر تشریف لے گئے، 40 دن تک روتے رہے، اپنے گھر میں بیٹھ کر باہر نہیں نکلے۔ اس دوران انہوں نے خواب دیکھا، ان کا یہ مرید اور شاگرد دھکے دے کر جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ فضیل بن عیاض نے اس سے فرمایا کیوں تیرا ایسا حال ہوا، حالانکہ تو میرے شاگردوں میں سب سے زیادہ اللہ کی ذات و صفات کی معرفت رکھنے والا تھا۔ فضیل عیاض کو بھی اس کی زندگی اور الہیت کے اوپر فخر تھا۔ فرمایا کیوں تیرا یہ حال بنا؟ تو وہ کہنے لگا کہ حضرت میں واقعی اللہ کی ذات و صفات کی معرفت تو رکھتا تھا، لیکن نفس و شیطان کے ورگلانے سے میں کچھ گناہوں میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ایک تو میری زندگی میں حسد والا گناہ تھا، بہت خطرناک گناہ ہے، انشاءاللہ کبھی اس کی تفصیل عرض کریں گے۔ دوسرا گناہ چغل خوری، اس کی بات یہاں اور اس کی بات وہاں، آپس میں نقصان پہنچانے کے لیے، لڑانے کے لیے، اختلاف پیدا کرنے کے لیے اس طرح سے چغلیاں کرنا میری عادت بن گیا تھا۔ اور تیسرا میرا گناہ یہ تھا کہ میرے جسم میں بیماری ہو گئی تھی، حکیم نے کہا تھا تجھے شراب پینی پڑے گی، تو میں نے شراب پینا شروع کر دیا تھا۔ ان 3 گناہوں کے وبال سے اللہ نے ساری معرفت مجھ سے چھین لی، یہاں تک کہ میں ایمان کی دولت سے بھی محروم ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں بنتا، لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا وبال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کے سلب کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بنے، تو اللہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے گا، پرسکون زندگی عطا فرمائے گا۔ اللہ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں گناہوں کی نفرت پیدا فرما دے۔ سب سے بڑا اگر نقصان ہمارا کسی چیز نے کیا ہے تو وہ ہمارے اپنے گناہوں نے کیا ہے، اور خاص طور سے حقوق العباد کے متعلق جو گناہ ہیں ہم اس سے تو بچنے کا اہتمام ہی نہیں کرتے، حالانکہ قرآن مجید نے اتنی صراحت کے ساتھ ان گناہوں کو بھی تفصیل بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت بدگمانی سے، تجسس سے، غیبت سے، حسد سے اور دوسرے تمام گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ۔ اللہم لک الحمد الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی محبہ بعدد فضائل لا الہ الا اللہ، یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین ویا الاکرام ویا راحم المساکین۔ اے اللہ ہم آپ کے بہت گنہگار، خطاکار، سیاہکار بندے ہیں۔ اے اللہ رات کے اندھیروں میں، دن کے اجالوں میں جان بوجھ کر بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اے اللہ کوئی چھوٹا بڑا گناہ ایسا نہیں ہے جس کا ہم نے ارتکاب نہ کیا ہو۔ بڑی ندامت اور حسرت کے ساتھ آپ کے دربار عالی میں مغفرت و رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دی۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دی۔ اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دی۔ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، فضل کا، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے۔
اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے، سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑا دیجئے، ہر چھوٹے بڑے گناہ کی نفرت اے اللہ ہمارے اپنے دل میں پیدا فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، ہم آپ کے بہت کمزور بندے نہیں چاہتے گناہ کرنا، اے اللہ بہک جاتے ہیں نفس و شیطان کی ذریعے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، اپنے فضل سے تمام رذائل سے پاک و صاف فرما کر مکارم اخلاق سے مزین فرما دیجئے، اے اللہ آپ کی ذات و صفات کی معرفت کے انوار سے ہمارے اپنے قلوب منور فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان کے مقاصد اور ان کی چال بازیوں سے بچا لیجئے، دستگیری فرما دیجئے، ہاتھ پکڑ کر آپ کی مرضیات پر عافیت کے ساتھ ڈال دیجئے، نامرضیات سے پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے اپنے دلوں سے نکال دیجئے، آپ کی محبت سے آپ کی یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ دل کا گوشہ آباد فرما دیجئے، دل میں حیات پیدا فرما دیجئے، سیاہی اور ظلمتیں دور فرما دیجئے، اے اللہ محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرما دیجئے، آپ کی ہر سنت سے پیار عقیدت عطا فرما دیجئے، ہم چاہے یا نہ چاہے ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہمیں سنن مبارکہ کے اوپر ڈال دیجئے، سنتوں کا نور عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے معاشرے کی دیجئے، اس بستی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما دیجئے، اس بستی کا ہر فرد کے دل میں تیرے احکام کی عظمت ڈال دیجئے، اے اللہ مسجدوں کو آباد فرما دیجئے، گھروں کو ذکر تلاوت نمازوں سے آباد فرما دیجئے، ہر گلی تیرے دین کا چرچا ہو ایسے فیصلے فرما دیجئے، فضولیات سے بچا لیجئے، لایانی سے بچا لیجئے، بدعات اور خرافات اس بستی سے ختم فرما دیجئے، اے اللہ جو لوگ بدعاتوں کے مرتکب ہیں ان کے دلوں میں بدعات کی نفرت ڈال دیجئے، یہ بلا ہماری بستی سے ختم فرما دیجئے، اہل سنت والجماعت سے چمٹے رہنے کی توفیق و سعادت اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ ترکی سیریا اور لبنان کے ہمارے مسلمان بھائی زلزلے کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجئے، جن کا جو نقصان ہوا ہے اے اللہ اپنے فضل سے اس سے بہتر ان کو عطا فرما دیجئے، جو زلزلے کی وجہ سے دب کر مر گئے ہیں اے اللہ ان کو شہادت کا درجہ نصیب فرما دیجئے، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچ گئے ہیں اپنی شان ربوبیت سے ان کی بہترین تربیت فرما دیجئے، اے اللہ زلزلوں سے آسمانی آفتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما دیجئے، ہم کمزوروں کی آزمائش نہ فرمائیے، اے اللہ آپ جب تک جلائے ایمان اور اسلام پر عافیت کے ساتھ استقامت نصیب فرما دیجئے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ایمان اور اسلام اور کلمے کے ساتھ اپنے پاس بلا لینے کے فیصلے فرما دیجئے، حضور اکرم علیہ السلام نے جتنی بھلائیاں مانگی ہے ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے نہ چاہیے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہم کبھی آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوئے، اس مرتبہ بھی اور آئندہ بھی کبھی محروم نہ فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد
محمد وآلہ وصحبہ اجمعین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.